بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت ہی خوبصورت اور پاورفل وظیفہ ہے۔ حدیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ انسان کے 70 سے زیادہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، جس میں سب سے چھوٹی مصیبت جو ہے وہ فقیری یا محتاجی ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان کو ایک وقت میں کتنی مشکلوں کو جھیلنا پڑتا ہے، کم سے کم 2-3 ہوں گی اس کی مشکلیں، زیادہ سے 3-4 ہوں گی، 70 مصیبتیں کسی کی نہیں ہوتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی 70 مشکلیں آسان کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ تو کوشش کریں اس کو روٹین کے ساتھ پڑھیں اور اپنی ڈیلی لائف کا اس کو لازمی حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو وسوسے آتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے اور نیگیٹو تھاٹس جو ہوتے ہیں، اس کا حل اسلام نے یہ بتایا کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ یہ وسوسے جو ہوتے ہیں یہ شیطان ہمارے دماغ میں لے کے آتا ہے، اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ دے دیا ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اس میں آپ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی صرف طاقت ہے، اور یاد رکھیں جب آپ صرف یہ لفظ کہہ دیتے ہیں نا تو شیطان کی طاقت وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جہاں آپ کی زندگی سے شیطان کی طاقت ختم ہوگی تو آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، نہ وہ آپ کو وسوسے دے گا، نہ وہ آپ سے گناہ کے کام کروائے گا۔ تو آپ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ آپ خود نیکی کی طرف چلے جائیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور شیطان قید ہو جاتا ہے تو ہم کیسے نیکی کی طرف آ جاتے ہیں۔ پورا سال ہمیں جو نیکیوں کا نہیں پتہ ہوتا ہم وہ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، کیونکہ ہمارے اندر وہ شیطان ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ جو آپ کے اندر وسوسے آتے ہیں اور جو گناہ کے کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ آپ کے دماغ سے جو شیطان کھیلتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا جب آپ کہہ دیں گے کہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اور جب انسان فل مشکل حالات میں ہوتا ہے نا، اور اگر وہ یہ کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ ہی کی طاقت ہے، وہ اسے مصیبت سے نکال سکتا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود مصیبت سے نکل جائیں، تو یہ بھی بہت پاورفل بات ہے۔ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی مالک ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ وہ مصیبت وہ مشکل آپ کی کیسے حل ہونی ہے۔ بس آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ پہ پڑھی جانا ہے، آپ نے دماغ میں نیت بھی رکھنی ہے، آپ نے دماغ میں اپنے الفاظوں کا مطلب رکھنا ہے اور پکے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف عبادت منہ سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے عبادت کر دی، جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی کہ آپ اپنے دماغ میں جو بول رہے ہیں سمجھیں اور یقین کے ساتھ وہ الفاظ دہرائیں، تب تک وہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو جو بھی عبادت آپ کریں رمضان کے مہینے میں ویسے کریں، تو آپ اس تھوڑی کر لیں عبادت لیکن اپنے پختہ یقین کے ساتھ کریں۔ کچھ لوگ زیادہ پڑھی جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور ان کا یقین نہیں ہوتا، تو ایسی عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا پڑھ لیں لیکن پکے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ پہ پورا یقین رکھیں، اور دیکھنا آپ کی اللہ اتنی جلدی سنے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے ابھی دعا مانگی اور ابھی قبول ہو گئی۔